بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سافٹ ویئر مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب کا اپڈیٹ ہو گیا, یا ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ بہت بڑا مجھ سے بلنڈر ہو گیا ہے, کوئی چھکا بج گیا ہے, یا کوئی بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک غلطی کا ہو جانا, اس کا احساس, اس کا ادراک. اور وہ غلطی کون سی تھی؟ وہ غلطی تھی کہ تکڑا آرمی چیف, اگر انہوں نے اپنی مرضی کا تکڑا آرمی چیف لگا لیا, کوئی محب وطن آرمی چیف لگا لیا, تو وہ غلطی تھی. اس غلطی, عمران خان صاحب کا یہ کہنا یہ غلطی تھی. اس غلطی کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہونا شروع ہو گئیں, بلکہ تبدیل ہو چکی ہیں, اور اس وقت جو ہے چیزیں ایکٹیو ہیں. اور عمران خان صاحب جو چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں آٹو پر لگنے کے باوجود عمران خان صاحب کو سمجھ آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور چیزیں کس طرف کو بڑھ رہی ہیں, اس کے باوجود عمران خان صاحب کا ان چیزوں کو ہضم کر لینا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے, یا عمران صاحب کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ آپ ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھیں کہ جس دن انہوں نے جلسے میں یہ والی بات کہی, اور یہ وہ والی بات تھی جس کو عمران خان صاحب کے جو قریب ترین ان کے ساتھی, ان کی کچن کیبنٹ کے لوگ جو ہیں, وہ جسٹیفیکیشنیں دیتے پھر رہے تھے کہ نہیں, ان کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا فواد چودھری, میں نے ان کی یہ والی بات نہیں سنی. شاہ محمود قریشی, اسد عمر, عمران اسماعیل, پتہ نہیں کیا کیا وہ ہانکتے پھر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد پہلا سیٹ بیک یہ ہوا کہ جسٹیفیکیشنیں ان کے پارٹی کے لوگ دے رہے ہیں, یا کم از کم ڈس آن کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں سنا. کامران خان صاحب کے شو میں جو شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے کہا ہم جلسوں میں مصروف تھے, اسد عمر صاحب نے بھی یہی کہا, اس طرح کے اور بھی کچھ لوگوں نے کہا. تو کامران خان صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو آواز سنوا دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں میں سننی بھی نہیں, اور کامران خان صاحب کی ہنسی نہیں رک رہی تھی. تو پہلا تو کام یہ ہوا. دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ جس عدالت نے بڑا لینیٹ ویو لیا تھا اور پیمرا کا نوٹیفیکیشن ایک طرح سے معطل کیا تھا, وہ اگلے دن پیشی تھی, اور وہ جج صاحب کو بھی سمجھ لگ گئی یار کہ یہ بندہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو جناب اتنی کھلے کھیلنے کی اجازت ہو. سر یہ آزادی ذمہ داری یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اگر آزادی ہے اور آپ ذمہ دار نہیں ہیں تو پھر وہ آزادی آپ کے لیے وبال بن جاتی ہے. نہ صرف آپ کے لیے بنتی ہے, اوروں کے لیے بھی بن جاتی ہے, اور یہ بن گئی. مطلب وہ عدالت ان کے ساتھ کھڑی نہیں رہی کہ یہ بہت زیادہ بونگی مار رہے ہیں. یہ پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان کے لیے بیسیکلی تو جان ہتھیلی پہ رکھی ہوتی ہے نا, اور دریغ نہیں کرتے, اور ان کو آپ اگین پھر میں وہ والی بات جو بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کے وہ جرنیل جو پالیٹکس میں ملوث ہوتے ہیں, ان کے اوپر تنقید کرنا, ان کی ذات کے اوپر تنقید کرنا ہوتا ہے. اور ڈیفالٹ یا فالٹ یہ ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ جو پیچیدہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ وہ انڈیویجول جو ہے وہ اپنے آپ کو نتھی ادارے کے ساتھ کر لیتا ہے, یا پھر ادارہ کو مجبوری, مثال کے طور پر اگر آرمی چیف مارشل لا لگانے پر آ جائے, اور 4 مارشل لا ہمارے ملک میں لگے ہیں, تو ادارے کو تو بائی ڈیفالٹ وہ کچھ کرنا پڑتا ہے. یا تو آپ بڑے لیول پر سکیم اس طرح کی لڑائیں, پارلیمان میں بیٹھ کے کوئی فیصلہ اس طرح کا کریں کہ جتنوں نے بھی یہ والا کام کیا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 6 ان پر لگا دیں, جنہوں نے بھی پاکستان کا آئین توڑا اور اس جنرل کی بات مانی کمانڈ, اس کے جو اوپر والے 5-7 لوگ ہیں ان کو پکڑیں اور ان کے اوپر لگا دیں آرٹیکل 6. ادروائز تو بائی ڈیفالٹ انہوں نے تو یہی کچھ کرنا ہے. اور الٹیمیٹلی پکڑنا ایک ہی کو ہوتا ہے جس نے وہ مارشل لا لگانے کا آرڈر دیا ہوتا ہے. تو لہٰذا مارشل لا لگانے والے کا بھی جو احکامات ہیں وہ احکامات فالو کرنے کے جرم میں آپ پوری پاکستان کی فوج کو سزا نہیں سنا سکتے, یا پھر اگر سزا سنانی ہے تو پھر تو کوئی انقلاب ہی آئے گا بھائی. تو جو موجود دستیاب حالات عہد حاضر اس میں تو یہ والا کام نہیں ہو سکتا. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی فرد یا کوئی ایک جرنیل سیاست میں ملوث ہوتا ہے تو اس پر اگر کوئی تنقید ہوتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ یہ کہہ دیں, عمران خان صاحب نے جس طرح کہا کہ یہ 6 جرنیل ہیں, ان میں سے جن کو بھی یہ نواز اور زرداری اور شہباز شریف یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ لگائے گی آرمی چیف, کیونکہ آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے آگے, وہ غدار ہوگا. تو یہ
وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جو عمران خان صاحب کی ایک لوز ٹاک کی وجہ سے، ایک بے احتیاطی کی وجہ سے وہ ساری گیم پلٹ گئی۔ تو پہلے تو ساتھی علیحدہ ہوئے، پھر عدالت نے وہ والا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ قانون کے مطابق ڈیلٹ جس کو کہتے ہیں، یا وہ والا فیصلہ یا سمجھے کہ واپس لے لیا، اور عمران خان صاحب کے لائیو آنے کے اوپر جو پابندی تھی وہ پابندی پھر بحال ہو گئی۔ جو عدالت نے اپنا حکم پہلے عبوری دیا تھا وہ واپس ہو گیا، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق پیمرا کو کہا کہ آپ معاملہ چلائیں، آپ کے معاملے میں کوئی یہ عدالت مداخلت نہیں کرے گی۔ تو ایک تو کام یہ ہوا۔ پھر آج جو عدالت میں ہوا وہ آپ کے نالج میں ہے کہ عدالت نے آخر تک گئی کہ کسی طرح عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے کیے پر پشیمانی کا اظہار کریں اور اپنے کہے ہوئے الفاظ واپس لیتے ہوئے غیر مشروط معافی مانگ لیں۔ یہ کوئی انا کا مسئلہ تو نہیں تھا، لیکن انا بہت بڑی تھی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ توہین عدالت کے جرم میں ان کے اوپر جو توہین عدالت کی کارروائی ہے وہ ہوگی، چارج فریم ہوگا، فرد جرم 22 ستمبر کو ان کے اوپر عائد ہوگی۔ تو گڑبڑ سر۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو انتخابات 10 پنجاب کے اور 3 حلقوں اور قومی کے 3 حلقوں کے اوپر جو ہے وہ ضمنی الیکشن کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ نہیں جی، قومی اسمبلی کے 10 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں پر۔ اب یہ 11 ستمبر کو ہونے تھے جو الیکشن، 11 ستمبر کو NA 157 ملتان اور پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 139 شیخو پورہ اور PP 239 بہاول نگر میں ہونے والے ضمنی الیکشن ملتوی کیے گئے ہیں، اور جبکہ پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 209 میں 2 اکتوبر کو ہونے والا ضمنی الیکشن بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بڑی لمبی ریزننگ دی ہے، اس میں ایک کچھ علاقوں میں دہشت گردی کا ذکر ہے اور کچھ علاقوں میں سیلاب کا ذکر ہے۔ تو قومی اسمبلی کے جن حلقوں میں الیکشن ملتوی ہوئے ہیں وہ 9 حلقے ہیں غالباً، باقی تو ایک وہ ہے نا مہر بانو والا جو میں نے آپ کو گنوا دیا ہے NA 157، تو جس میں 11 ستمبر کو ہونا تھا۔ اور یہ جو ہیں قومی اسمبلی کے باقی 9 حلقے، ان میں عمران خان صاحب کھڑے تھے تمام 9 کے 9 حلقوں میں۔ ان میں جناب علی NA 22 مردان، NA 24 چارسدہ، NA 31 پشاور، NA 45 کرم، NA 108 فیصل آباد، NA 118 ننکانہ، NA 237 کراچی، NA 239 کراچی، NA 246 کراچی کے حلقے شامل تھے۔ سب حلقوں کے اوپر عمران خان صاحب جو تھے وہ کھڑے تھے، اور یہ ان کا بڑا کامیاب ایک فیصلہ تھا، سیاسی فیصلہ اور پاپولر فیصلہ۔ مطلب یہ کہ یہ دیر پا نہیں، کیونکہ قوم کو پتہ ہے لوگوں کو کہ جی کہ یہ بیسیکلی تو ایک پولیٹیکل گیمک ہے، یہ جس کو ہم کہتے ہیں شعبدہ، سیاسی شعبدہ بازی ہے، اور یہ بک گئی تھی ان کی۔ ادروائز تو جو یہ ہوتے ہیں نا وہ حلقے عام انتخابات ہوتے ہیں، تو اس میں جو نیشنل لیول کے لیڈر ہوتے ہیں وہ 4-5 حلقوں سے 6 حلقوں سے الیکشن لڑتے ہیں، اور لوگ ان کو چونکہ ایک ہی دن میں الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، اور لوگ اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا لیڈر ہمارے حلقے سے کھڑا ہے تو کیا پتہ کہ یہ اب یہی ہمارے والی سیٹ رکھے۔ لیکن یہ تو پوری کی پوری گمک تھی، کیونکہ جنہوں نے ووٹ ڈالنے تھے ان کو پتہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 9 کے 9 حلقے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، یہاں پر پھر الیکشن ہونے ہیں۔ تو ایک طرح سے ایک فضول قسم کی ایکسرسائز تھی، لیکن یہ ایک پاپولر ڈیسیجن تھا۔ اور حقیقت بات پوچھیں تو وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو یا گورنمنٹ ہی کہنا چاہیے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس کو کس طرح سے فیس کرنا ہے۔ اور لیکن الیکشن کمیشن نے جو بہانہ لگایا ہے وہ یا جواز جو بنایا ہے وہ جواز ہے کہ جی کہ سیلاب کی صورت ہے، پورا ملک جو ہے وہ اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال سے گزر رہا ہے، تو لہٰذا ان حالات میں الیکشن نہیں ہو سکتے۔ لیکن سر جن 9 حلقوں میں عمران خان صاحب کھڑے تھے، ان حلقوں میں چارسدہ اور مردان کے علاوہ اور کرم کسی حد تک یہ بہت کم متاثرہ ہیں سیلاب سے، بہت کم، یعنی کہ سیلاب آیا اور ویسے بھی پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر پانی نہیں رکتا، پانی آیا آگے نکل گیا، تو لہٰذا کوئی اس لیول کا ڈیزاسٹر نہیں تھا، اس لیول کی تباہی نہیں تھی کہ جو ہے وہ الیکشن ملتوی کر دیے جاتے۔ لیکن الیکشن ملتوی کر دیے گئے،
معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہے کہ سسٹم اس جو وہ سپیچ تھی عمران خان صاحب کی جس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ اگلا آرمی یا اگلے آرمی چیف کو انہوں نے متنازع بنا دیا اور کہہ دیا کہ اس گورنمنٹ کو تو میں اگلا آرمی چیف تعینات نہیں کرنے دوں گا. بہت بڑا فساد ہے, بہت بڑا فتنہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کنسٹرکٹیو پالیٹکس نہیں ہے, یہ انتشار کی سیاست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا کیا جائے کہ چل رہی ہے, کیا کیا جائے کوئی روکنے والا نہیں ہے. کیا کیا جائے کہ جو ان کے سیاسی مد مقابل ہیں وہ ملک سنبھال رہے ہیں, وہ سیلاب سے دو چار ہیں, اور عمران خان صاحب یہاں پر کلے ہی کچھا پا کے نچی جا رہے ہیں. تو لہٰذا عمران خان صاحب کا علاج کوئی نہیں تھا. تو لیکن وہ جو انہوں نے تقریر کی وہ تقریر الٹ پڑ گئی, اور وہ الٹ یوں پڑی ہے کہ اب سسٹم ان کے خلاف چل رہا ہے. وہ سسٹم جس سسٹم کو عمران خان صاحب بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب کہ سیاسی تدبر کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر ایک انتخابی یا ایک دستوری یہ کہنا چاہیے عمل کے ذریعے جو ایک پروسیس جس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نو کانفیڈنس, تحریک عدم اعتماد, خالصتاً ایک دستوری پروسیس ہے جو غالباً بلکہ یقیناً پاکستان میں پہلی دفعہ کسی منتخب وزیر اعظم کے خلاف استعمال ہوا. اس کے الیکٹورل کالج نے ہی اس کو فارغ کر دیا, اور وہ فارغ بھی جو ہے وہ ووٹوں کی جوڑ توڑ سے نہیں ہوا, وہ فارغ اتحادیوں کے ٹوٹنے سے ہوا. اب اس کو عمران خان صاحب سازش کہیں, اس کو عمران خان صاحب کی بیرونی سازش کہیں, اس کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی فوج کی سازش کہیں, جنرل باجوہ صاحب کی ڈسپلیئر کی وجہ سے کہیں کہ جی کہ انہوں نے بس کیونکہ وہ نجی محفلوں میں جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ قابل بیان نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ خبریں بھی پہنچ جاتی ہیں. لیکن یہ جو پبلکلی انہوں نے بات کر دی کہ آپ نے پاکستان کے 6 جرنیلوں کو بلا تخصیص غدار قرار دے دیا کہ ان میں سے جو بھی اگلا آرمی چیف بنے گا اور یہ حکومت نے بنایا, شہباز شریف حکومت نے بنایا, تو وہ غدار ہوگا. یہاں سے چیزیں گڑبڑ ہوئیں, یہاں سے چیزیں جو ہیں وہ الٹی گنتی شروع ہو گئی. مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے اوپر کوئی زیادہ احتجاج نہیں کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید پاکستان میں کوئی طوفان آ جائے گا, کہ شاید پاکستان, کیونکہ خان صاحب تو کوئی دید لحاظ نہیں کرتے. خان صاحب تو جناب تو نہ موقع دیکھتے ہیں, نہ موقع کی نزاکت دیکھتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں کہ آگے کون ہے, نہ دیکھتے ہیں بائیں کون ہے, نہ دیکھتے ہیں پیچھے کون ہے. ایک بس انہوں نے جو بات کرنی ہوتی ہے وہ بات جو ان کے ذات کی بات ہوتی ہے, فائدے کی بات ہوتی ہے, اس ذات کے فائدے. اب شہباز گل صاحب کہاں ہیں؟ عمران خان صاحب نے کوئی ذکر کیا ہے؟ کہاں ہیں شہباز گل صاحب؟ یا پاکستان کے سیلاب زدگان جو ہیں وہ ایک فوٹو سیشن کے علاوہ آپ باقی لیڈروں کو دیکھیں کہ بلاول جب جاتے ہیں سیلاب زدگان کے پاس, شہباز شریف گئے ہوتے ہیں, مراد علی شاہ گئے ہوتے ہیں, تو وہ کس مطلب لیول پر گئے ہوتے ہیں کہ لیول سے مراد یہ ہے کہ وہ فیلڈ کے اندر متاثرہ جگہ کے اندر لوگوں کے خیموں, جھونپڑوں, گلیوں, کوچوں میں متاثرین کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہٹ نہیں کہنا چاہیے, ان کو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں جا کے. تو پائن خان صاحب گئے ہیں, وہ کنوپی پی سی کی کنوپیاں لگی ہوئی ہیں, مطلب پی سی سی کنوپی سے مراد یہ ہے کہ 5 سٹار کنوپیز وہ لگی ہوئی ہیں, اور صرف کو 3-4 پکڑ کے جو ہیں وہ مخلوق الحال بدحال پریشان تھوڑے سے جو شہری ہیں ان کو ٹیبل کے اوپر بٹھایا ہوا ہے, اور یوں ارد گرد جو ہے وہ صرف میڈیا ہے اور کیمرے ہیں, اور صرف ایک خالصتاً فوٹو سیشن تھا. تو خان صاحب کو تو چونکہ ان کی ذات کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ خبت سوار ہے کہ میں حکومت سے نکال دیا گیا ہوں, اور اگر یہ اگلا آرمی چیف جو ہے وہ میں نہ لگا سکا, یا اگلا آرمی چیف کوئی اور لگ گیا, یا شہباز شریف نے لگا دیا, تو میری تو گئی. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی آگ میں جل رہے ہیں, اور اس کے باوجود میں تو اب بھی سمجھتا ہوں کہ ان کو اب آگ بڑھتی ہوئی, وہ جو لوگوں کو ڈرا رہے تھے نا یوں پٹرول سٹ کے کہ میں منہ چو آگ کاٹنا, یوں وہ اگر آپ نے دیکھا ہو میلوں ٹھیلوں میں یا جو سرکس والے ہوتے ہیں, ایک ہاتھ میں بوتل ہوتی ہے ایندھن کی یا وہ مٹی کا تیل یا پٹرول, اور ایک ہاتھ میں انہوں نے کوئی سلاخ جو ہے وہ جلتی ہوئی پکڑی ہوتی ہے, وہ پٹرول منہ میں ڈالتے ہیں اور پھوں کر کے آگ لگا دیتے ہیں, وہ ایک بھکا سے نکلتا ہے یوں کر کے. تو عمران خان صاحب تو بیسیکلی پاکستان کی سیاست میں وہ کر رہے ہیں
وہ اپنے ہر سیاسی مخالف کے سامنے وہ منہ سے آگ نکالتے ہیں اور وہ اس کو جلا کے بھسم کر دیتی ہے، اور ان کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی بلیک میل کر لیں گے، اور وہ عدالت ہو، وہ فوج ہو، وہ کوئی بھی ہو، لیکن سر وہ گیم الٹ پڑ گئی ہے۔ انہوں نے وہ ڈرانے کی کوششیں کی، وہ ڈرنے والے جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے بھی اس لیول پہ ہوئے کہ انہوں نے آخری وقت تک ٹائم دیا کہ شاید خان صاحب جو ہیں وہ دید لحاظ کر لیں، یہاں پہ رک جائیں، یہاں پہ رک جائیں، یہاں پہ رک جائیں۔ جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے گریبان سے پکڑا تو پھر جو ہے وہ آگے سے اب جواب آنا شروع ہوا ہے، اور یہ جواب ظاہر ہے کہ ہمیں جو صورتحال بدلتی ہو رہی ہوتی ہے اسی میں نظر آتا ہے۔ میں نے جو 2-3 چیزیں آپ کو گنوائیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سسٹم ان کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف ریئیکٹ کر رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو اس کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے۔ ادروائز عمران خان صاحب نے وہ والی بات نہ کی ہوتی اور الیکشن کمیشن یہ والا فیصلہ کرتا تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ زیادتی ہے کہ یہ جو 9 حلقوں میں عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے تھے اس میں سے صرف مردان، چارسدہ اور کرم کسی حد تک افیکٹڈ ہیں۔ باقی فیصلہ آباد میں کون سا سیلاب آیا ہے؟ کراچی کے جو 3 حلقے ہیں NA 237، NA 239، NA 246، یہاں پر کون سا سیلاب آیا ہے بھائی؟ ننکانہ میں کون سا سیلاب آ گیا ہے؟ اور ملتان میں کون سا سیلاب آیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن نے ایک زیادتی کی ہے۔ الیکشن کمیشن کو یہ والا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جہاں پر سیلاب آیا ہے وہاں پر الیکشن ملتوی ہوئے ہیں، اگر ہو رہے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ادروائز تو سیلاب جو ہے وہ ایک ضمنی انتخاب میں انتظامیہ کی اتنی بڑی ایفرٹ بھی نہیں لگتی اور ان کی انوالومنٹ بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی۔ 1 2 3 سیٹیں، بلکہ یہ اگر آپ ساری کی ساری دیکھ لیں، اب مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کہ کراچی چونکہ سندھ میں سیلاب ہے تو پوری ایڈمنسٹریشن وہاں پر انوالو ہے تو اس لیے جسٹیفائڈ ہے۔ سر جسٹیفائڈ نہیں ہے، یہ انٹیریئر سندھ سے عملہ الیکشن کمیشن کا نہیں آنا تھا، یہ کراچی کا ہی جو عملہ ہے اسی نے جا کے الیکشن کروا لینا تھا، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہے۔ خان صاحب نے نہیں کیا، خان صاحب نے تو کہا یہ دوڑ لگا دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو ملتان کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وہ فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی کہ بس یہ جب دوبارہ آئیں گے تو آپ نے ان کو ووٹ نہیں دینا۔ بڑی آسانی کے ساتھ وہ یہ والا فیصلہ ہضم کر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی ذات بہت عزیز ہے، ان کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ سر کہ پارٹیاں، ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب میں نے اگر کوئی اکڑ دکھائی، اب اگر میں نے اسی طرح کی ہٹ درمی دکھائی تو یہ میرے گلے پڑ جائے گا۔ ایک بات میں اور کرنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی سب سے بڑی دشمن ان کی اپنی زبان ہے، یہی زبان جن سے انہوں نے یہ والے الفاظ ادا کیے تھے کہ جی کہ سارے وہ غدار ہوگا آرمی چیف، محب وطن اگر آرمی چیف آ گیا تو ان کو کرپشن نہیں کرنے دے گا، یہ کچھ اور طرح کا آرمی چیف لے کے آئیں گے، یعنی کہ وہ محب وطن نہیں ہوگا جو یہ لگائیں گے۔ تو اسی طرح کی انہوں نے آج ایک اور لوز بال پھینکی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک، اپنے حالات کو نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملا دیا۔ یار خان صاحب کو بات کرتے ہوئے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ وہ کہنے لگے کہ جی کہ اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ باپ گھر سے باہر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، جب گھر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے میرے بیوی بچے جو ہیں وہ تو PTI میں چلے گئے ہیں۔ بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تربیت کی، تبلیغ کی، تو وہ جب لوگ گھروں سے باہر ہوتے تھے واپس آتے تھے تو پتہ چلتا تھا وہ مسلمان ہو گئے ہوئے ہیں۔ خان صاحب کی زبان جو ہے نا وہ بس کیا کہا جا سکتا ہے۔ میں اس کو زیادہ جو ہے وہ صرف یہی گزارش کروں گا کہ اس طرح کی باتیں اس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ خان صاحب کو سوچ کے کمپیریزن بھی سوچ کے کرنا چاہیے اپنا۔ تو یہاں پر مولوی تو یوں کر کے وہ توہین رسالت کا الزام لگاتے ہیں۔ تو خیر عمران خان صاحب کو 100 خون معاف ہیں۔ اگر یہ والی بات جو ہے یہ نواز شریف کے منہ سے نکلی ہوتی، یہی بات اگر آصف علی زرداری یا بینظیر بھٹو نے اللہ بخشے کی ہوتی، یا بینظیر بھٹو نے تو ایک دفعہ کہہ دیا اذان بج رہا ہے، وہ جناب وہ بینظیر کی موت تک اس کا پیچھے کر رہے تھے، یہ مولوی یہی باتیں کہہ کے ان کے پیچھے پڑے ہوتے تھے،
تو عمران خان صاحب کو بہرحال 7 خون معاف ہیں، لیکن اس کے باوجود احتیاط کرنی چاہیے، لوگوں کے جذبات بھی مجروح ہوتے ہیں۔ باقی عمران خان صاحب کی زبان نے ان کو مروا دیا سر، اور مزید مروائے گی، اور اب دیکھیں ان کو ہوش آتی ہے کہ نہیں آتی۔ مجھے لگتا ہے کہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہو نہ ہوا ہو، خان صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کہ پائن میں بونگی مار بیٹھا، اے گھوڑا بم نو لت مار بیٹھا ہے، اور گھوڑے نو پتہ چل گیا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔